بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس منه. جمعیت و جماعت کے ادارے کے ذمہ داران، مدرسہ دارالحدیث عربیہ سلفیہ سرسی کے موقر اراکین ذمہ داران، اس سے منسلک تمام تر افراد، آج جو یہاں اس مدرسے کے گراؤنڈ میں، اس کے میدان میں جو سالانہ اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں طلبہ کا تعلیمی مظاہرہ بھی ہے، انعامی تکریمی پروگرام بھی ہے، اور مدرسے کی تعلیمی مالی رپورٹ وغیرہ کی بھی مناسبت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جلسہ بھی ہے۔ مختلف موضوعات پر اہل علم، مہمانان اور دیگر مشارکین خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے تمام تر ذمہ داران اور اس اجلاس کی مناسبت پر ملک کے مختلف گوشوں سے ہمارے معزز بزرگان، علماء کرام، ذمہ داران، خصوصیت کے ساتھ کرناٹکا و گوا کے امیر محترم اور ناظم محترم فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامعی صاحب، جناب اسلم خان صاحب، اسی طرح سے تامل ناڈو اور پوڈیچری کے امیر محترم استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے مربی سرپرست صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دیرینہ دوست اور جماعت کے غیور خطیب منہجی مقرر فضیلت الشیخ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی حفظہ اللہ، اسی طرح سے اس پورے خطے کے اور خصوصیت کے ساتھ سرسی کے تعلیمی دعوتی سلسلے کے روح رواں ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالغفور حافظ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت کے مختلف علاقوں کے ذمہ داران، ضلعی، صوبائی، شہری، مقامی تمام تر ذمہ داران جو یہاں کے ہیں یا اطراف سے جوانی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے، اسی طریقے سے ہمارے سامنے جو حاضرین موجود ہیں، معزز بزرگان ہیں، اس میں نوجوانان ہیں، عزیز بچے ہیں، اور اسی طرح سے مجلس کے اندر تشریف فرما ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں۔ آج کے اس اجلاس میں جس عنوان پر تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت۔ اصل میں یہ موضوع تو لمبا ہے یا لمبی گفتگو کا موضوع ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں جس پر حقیقت میں گفتگو ہونی چاہیے، اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت ایسے ہی مسلم ہے، اس کی افادیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی ضرورت مسلم ہے۔ لیکن جب حالات نازک ہو جائیں اور مدارس کے خلاف مختلف انداز سے، دائیں بائیں سے، مشرق مغرب سے، داخل سے، خارج سے، اپنوں سے، پرائیوں کی طرف سے مہادرائی ہونے لگے، اس کی کردار کشی ہونے لگے، اسے مختلف انداز سے بدنام کیے جانے کا کام شروع ہو جائے، تو پھر یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی، اور اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار کرنا، لوگوں کو ہوش میں لانا، لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ میں اس اجلاس کی مناسبت پر ذمہ داران کا اس اعتبار سے بھی شکر گزار ہوں
دیگر تمام تر پہلوؤں پر شکر گزاری کے ساتھ اس پہلو سے بھی خصوصیت کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ادارے کے اجلاس کے اس مناسبت پر ایک عنوان کا انتخاب اس حوالے سے بھی کیا کہ دینی مدارس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، دینی مدارس کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا دین اسلام کے اندر مقام کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ وطن عزیز کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر دینی مدارس کا کتنا عظیم الشان کردار ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں کرنے کا یہ موقع ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل ہم تمام لوگوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور پھر امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں اگر کسی انداز کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی بھی طرح کی شکایت ہے تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کر لیا جائے، ان شکایتوں کو بھی حل کر لیا جائے۔ لیکن اس مشن جو تعلیم و تربیت کا مشن ہے، جس کا اصل مرکز مدارس اسلامیہ ہیں، جامعات ہیں، مکاتب ہیں اور ایسے ہی چھوٹے بڑے جو ادارے چلتے ہیں، وہ اس کا سب سے بنیادی مرکز ہے۔ اس ملک کے اندر خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا اگر کوئی سرچشمہ ہے، اگر کوئی مرکز ہے، اگر کوئی خزانہ ہے، اگر کوئی سوتا ہے جہاں سے علم نکلتا ہے، علم کی مختلف گوشے نکلتے ہیں، مفسرین پیدا ہوتے ہیں، محدثین پیدا ہوتے ہیں، مصنفین باحثین پیدا ہوتے ہیں، مقررین مدرسین پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کا صرف اور صرف ایک سورس ہے۔ ہم اپنے علماء کو اسٹیجوں پر دیکھتے ہیں، درس کے مساجد پر دیکھتے ہیں، قلم کے مصنفین کو دیکھتے ہیں اور باحثین کو دیکھتے ہیں، محققین کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ضرور ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ یہ آئے کہاں سے ہیں، ان کا سرچشمہ کیا ہے، یہ پیدا کہاں سے ہوئے، یہ آخر کہاں سے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہاں سے یہ نکل رہے ہیں، وہ سوتا کون سا ہے، وہ سرچشمہ کون سا ہے، اسے ہم کبھی کبھی فراموش کر جاتے ہیں۔ اس کی بہت سارے وجوہات بھی ہیں، اس کے بہت سارے پہلو بھی ہیں، فراموش کرنے کے بھی کئی ایک پہلو ہیں، کبھی کبھی ہم اس کو محسوس بھی نہیں کرتے، فراموش کرنے کے مظاہر بھی ہیں، اس کی نشانیاں بھی ہیں، یہ سارے پہلو ہیں جو گفتگو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام موضوعات پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ مدارس اسلامیہ کی اہمیت دین اسلام کے اندر اور پھر وطن عزیز کے اندر کیا ہے، میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں مزید کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، مدارس کا آغاز اس وقت سے ہے جب سے اسلام کا آغاز۔ مدارس اسلامیہ کی شروعات کب سے ہے؟ جب سے اسلام کی شروعات ہے۔ اسلامی مدارس کی، دینی مدارس کی تاریخ اسلام کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے، بالکل اس سے دور نہیں ہے۔ جب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے وہ بات نہیں کرنا ہے ابھی کہ پڑھنے پڑھانے، تعلیم تعلم، مدرسہ، مکتب، ادارہ، اس کی تاریخ کیا ہے، اس پر بات نہیں کرنی ہے۔ بات یہاں سے کرنی ہے دینی مدارس، دینی ادارے، اسلامی جامعات، اسلامی مکاتب، اس کی تاریخ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور چھوٹا سا ایک اسلامی نظام الحمدللہ قائم ہوا، اور پھر الحمدللہ اسلام کی یہ ساکھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، تو اس کی جڑ جو تھی وہ سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قیام۔ مسجد قباء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، مسجد نبوی کا قیام ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل شانہ بشانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا، تربیت کا بھی مناسب انتظام فرمایا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، کتاتیب کا ذکر آتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مکتب کہتے ہیں۔ مکتب اس تعلیم کو کہا جاتا ہے جس کو آج ہم ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، یا ابتدائیہ سے بھی پہلے کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال آسانی کے ساتھ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ابتدائیہ کہہ لیں، نرسری کہہ لیں، اس طرح کا نام ہم آپ جدید حالات کے اعتبار سے اس کا دے سکتے ہیں۔ اس کی شروعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بغل میں، اس سے متصل، اس کے پیچھے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفہ قائم کیا تھا، جس کے سائے میں رہ کر کے اور جس کے چبوترے پر بس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اسلامی مدرسے کی تاریخ کی شروعات ہے جسے ہم صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ صفہ کے اس مدرسے کے اندر 100 کے قریب طلبہ پڑھتے تھے، جس میں بہت سارے نام ہیں، اس کا بھی موقع نہیں ہے۔
لیکن مشہور نام اگر آپ ایک دو لینا جانتے ہیں چاہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، اور اس میں بڑی تعداد فقراء کی تھی، بڑی تعداد نادار لوگوں کی تھی، بڑی تعداد مساکین کی تھی، جن کے پاس گھر نہیں تھا، رہنے کا ٹھکانہ نہیں تھا، جن کے پاس مناسب کپڑا بھی نہیں تھا، جن کے پاس کوئی بیلنس نہیں تھا، جن کے پاس کوئی مال نہیں تھا، جن کے پاس کوئی بزنس کاروبار یا کوئی جاب نہیں تھا، وہ پورے طور پر نیتتے تھے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے، آپ کی خلوت و جلوت میں اور آپ کے سفر و حضر میں رہ کر کے علم حاصل کرے ہی، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس صفحہ پر رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سنت کا، آپ پر اترنے والے قرآن کریم کا، اس کی تشریح کا، اس کے بیان کا علم حاصل کریں، یہ بنیادی مقصد تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انہیں اضیاف الاسلام کہا جاتا تھا، اضیاف الاسلام، جس کو آسان لفظوں میں ضیوف الاسلام، حجاج کرام کو، معتمرین کو ضیوف الرحمن کے نام سے آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان، ان کو اسلام حدیث کے اندر، صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیثوں کے اندر اور دیگر حدیثوں کے اندر خود صحابہ کرام نے اضیاف الاسلام کہا ہے، یہ اسلام کے گیسٹ تھے، یہ اسلام کے مہمان تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے صفحہ کی چبوترے پر اور اس کے سائے میں رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھتے تھے، آپ کے دروس کو سیکھتے تھے، آپ کے بیانات اور آپ کے فرمودات کا علم حاصل کرتے تھے، اسے ازبر کرتے تھے، اسے بائی ہارٹ کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے، پڑھتے پڑھاتے تھے، سناتے تھے۔ حالت یہ تھی ان کی ناداری کی حالت یہ تھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی اگر کھانے پینے کا سامان آ جاتا، اگر وہ صدقے کی حیثیت سے آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شاگردان کو، جن کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، بلکہ بسا اوقات 100 کے قریب بھی پہنچتی ہے، ان صحابہ کرام، ان صفحہ کے جامعہ، صفحہ کے مدرسہ اور صفحہ کے مؤسسہ تعلیمیہ اور صفحہ کے پہلے تعلیمی مرکز میں پڑھنے والے ان طلبہ جو حضرات صحابہ کرام تھے، معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شاگردان آپ کے اجلہ صحابہ کرام تھے، مدرسہ صفحہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پیچھے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ جب ان کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کی غذا و خوراک کا انتظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ معلم بھی تھے، آپ مربی بھی تھے، آپ سرپرست بھی تھے، آپ ذمہ دار بھی تھے، آپ محسن بھی تھے، آپ ہمدرد بھی تھے۔ کوئی ایسی خوبی آپ کو نہیں ملے گی جو ایک کامیاب ترین مدرس کے اندر ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے امت تک نہ بھیج دیا ہو، نہ پہنچا دیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، اگر صدقے میں دودھ آ جاتا، صدقے میں کھجور آ جاتی، صدقے میں کوئی پنیر یا مکھن آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر اسے حضرات صحابہ کرام صفحہ کے ان طلبہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ کچھ کھا لیں اور ان کے جسم کے اندر نمک پیدا ہو جائے، اور اگر تحفے میں کوئی چیز آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کر لیا کرتے تھے۔ کچھ آپ استعمال کر لیتے تھے کیونکہ آپ کے لیے صدقہ زکات تو حرام تھا، اس لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، آپ بھیج دیتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہدیہ آتا، تحفہ آتا، تو آپ کچھ اس میں استعمال کر لیتے، اور بقیہ بڑی مقدار جو ہوتی تھی وہ حضرات صحابہ کرام صفحہ کے طلبہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مدارس اسلامیہ کی شروعات یہ اسلام کی شروعات کے ساتھ ساتھ ہے۔ جو ہی اسلامی نظام کا چھوٹا سا ایک سسٹم شروع ہوا، اسی وقت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان اپنے شاگردان صحابہ کرام کی تعلیم کا تربیت کا انتظام کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے والے وہ طلبہ، اور طلبہ کا جو منہج تھا، جو عقیدہ تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، اس مشن پر، اس سوچ پر، اس منہج پر، اس عقیدے پر جو بھی ادارے آج تک چل رہے ہیں، چھوٹے پیمانے پر ہوں، بڑے پیمانے پر ہوں، ہاسٹل کے ساتھ ہوں، بغیر ہاسٹل کے ساتھ ہوں، جیسے تیسے چلتے ہوں، چاہے وہ درختوں کی سائے میں چلتے ہوں، نہتے ہوں، نادار ہوں، جیسے بھی چلتے ہوں، اگر وہی مشن
وہی عقیدہ، وہی سوچ، وہی تعلیم جو دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو صفہ پر جمع کیا تھا، اور نادار صحابہ کرام آ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے. جن کے پاس کھیتی باڑی تھی وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس میں سے وقت نکال کر کے علم حاصل کرتے تھے. جن کے پاس کاروبار تھا وہ کاروبار سے وقت نکال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے. لیکن یہ طلبہ مدرسے کے طلبہ تھے، یہ صفہ کی جامعہ کے طلبہ تھے، یہ صفہ کے مکتب کے طلبہ تھے، جو خصوصیت کے ساتھ فارغ ہو کر کے، فری ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام تھے. یہاں سے مدارس اسلامیہ کی شروعات ہوتی ہے. تو جتنے ادارے قیامت تک قائم ہوں گے اسی ہدف اور مشن کے ساتھ، اس سب کے سب اسی صفہ کی جامعہ اور صفہ کے مدرسے کا امتداد ہوں گے، اسی تسلسل کی کڑیاں ہوں گی، جس کی ایک کڑی یہ بھی ہے جس میں آج اور یا جس کے اجلاس میں، سالانہ اجلاس میں ہم اور آپ سب کے سب حاضر ہوئے ہیں. یہ شرف کی بات ہے ہمارے لیے، سعادت کی بات ہے. اور طلبہ کی جہاں حوصلہ افزائی ہے وہاں ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دینی مدارس کے اجلاس میں، طلبہ کی حوصلہ افزائی کے اجلاس میں، یا ایسے ہی طلبہ کو انعام دینے، ان کی تکریم کرنے، یا انہیں شہادات سے نوازنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو، اس طرح کے پروگراموں میں شرکت سے حقیقت یہ ہے کہ دل میں بے انتہا خوشی ہوتی ہے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے، آج یہ بچے چھوٹے ہیں، 5 سال 10 سال 8 سال یا اس سے زیادہ، 12 سال 14 سال 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں. یہ آج بچے ضرور ہیں، لیکن یہی مستقبل کے مدرس ہیں، یہی مستقبل کے خطبہ ہیں، یہی مستقبل کے محققین ہیں، یہی مستقبل میں امت کو توحید و سنت کی تعلیم دینے والے، یہی مستقبل میں امت کو الحاد سے، بدعات سے، بےراروی سے، انحرافات سے بچانے کا مشن اٹھانے والے. یہی مدارس کے مسالک پر مدرس بنیں گے، یہی ہمارے اسٹیجوں کے مقرر بنیں گے، یہی ہمارے ممبروں کے خطبہ بنیں گے، یہی مصنفین اور باحثین بنیں گے، یہی میرے بھائیوں محققین بنیں گے. آج بڑی تعداد ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ علم کی موجود ہیں. یہ ہمارے اساتذہ ہی نہیں، ہمارے ساتھی ہی نہیں ہیں، ہمارے جونیئر سینئر ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہمارے اساتذہ ہیں، بلکہ ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں. کوئی ذرا پتہ لگا کر کے دیکھے کہ ان پہاڑ جیسے علماء کرام کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے. ان سب کا اگر کوئی مادر علمی ہے تو یہی دینی مدارس ہیں جنہوں نے توحید کا علم سکھایا، سنت کا علم سکھایا. یہ بڑے بڑے مصنفین بھی ہیں، بڑے بڑے باحثین ہیں، اور جماعت کے سر خیل کی حیثیت سے الحمدللہ دنیا میں، ملک میں اور دنیا میں جانے جاتے ہیں. یہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت کا ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے سرسری طور پر ذکر کر رہا تھا. رہی بات تھوڑی سی فضیلت کے حوالے سے یا ذمہ داری کے حوالے سے، تو اللہ کے کلام کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ، اور آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے نا میرے بھائیوں، وہ پس منظر جو ہے وہ جہاد کا پس منظر ہے. اس کا پس منظر ہے جہاد، دنگے اور فساد کا پس منظر نہیں ہے. جہاد کا وہ جہاد جو جہاد اسلامی ہے، جو جہاد شرعی ہے، جو جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس میں دنگا نہیں ہوتا، جس میں فساد نہیں ہوتا، جس میں معصوموں کی جان نہیں لی جاتی، جس میں کسی کے مال کو تباہ نہیں کیا جاتا، جس میں کسی کی عزت و آبرو سے کھیلا نہیں جاتا. وہ مقدس جہاد جنہیں اپنوں اور پرائوں کی نادانی نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. آج اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے بھی ایک خطیب کو ڈر لگتی ہے کہ نہ جانے یہ لفظ کان میں کسی کے پڑے تو وہ چونک جائے کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے. کوئی دنگے کے لیے ادھار تو نہیں رہا، کوئی فساد پھیلانے کے لیے کسی کو آمادہ تو نہیں کر رہا. یہ صورتحال بن گئی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کے پس منظر میں آیت کریمہ اتری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب کے سب اکٹھا ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جائیں. سب کے سب جہاد کے لیے نہ نکلیں، میدانی جہاد کے لیے سب کے سب نہ نکلیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. بلکہ ہونا یہ چاہیے، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اس میں اگر ایک اچھی خاصی تعداد میدانی کارزار کی بھی نکلتی ہے تو ایک جماعت اپنے آپ کو فارغ کر کے علم حاصل کرنے میں لگائے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرقے سے طائفہ نکلنا چاہیے، بڑے دھڑے سے، بڑی جماعت سے، بڑی تعداد سے ایک چھوٹی سی تعداد نکلنی چاہیے. لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں،
دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک جماعت فارغ البال ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں. اور یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا یاد رکھنا. میں آپ سے اخیر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آخر مدارس اسلامیہ کا رخ سے بدلتا چلا جا رہا ہے, بدلا جا رہا ہے. بہت ساری سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہے. یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا اگر ہم نے اسے فراموش کر دیا, اگر ہم نے اسے نظر انداز کر دیا, اسے ہم نے گول مول سمجھ کر کے بات آگے بڑھا دی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ پر یہ گفتگو کسی کام کی باقی نہیں بچے گی. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جہاد کے لیے سب نہیں نکل جائیں, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بڑی تعداد میں سے کچھ لوگ کیا کریں, کچھ لوگ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں. اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تفقہ کا لفظ استعمال کیا. یہ اصل میں فہم سے کہیں زیادہ گہرا معنی رکھتی ہے. گہرا علم حاصل کرنے کے لیے, تخصص کرنے کے لیے, فارغ البال ہو کر کے حدیث کی باریکیاں, تفسیر کی باریکیاں, عقیدے کی باریکیاں, منہج کی سنت کی باریکیاں, سلف امت کی زندگی کی باریکیاں جو سیکھیں, اس کام کے لیے فارغ البال ہونا چاہیے. آپ سوچیں جہاد کے مقابلے میں ایک دن کو نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, تو پھر یہ ملتے جلتے کاموں کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. یہ بہت کچھ کو ملتے جلتے, بہت ساری چیزوں کو لے کر کے چلنے والا مشن نہیں ہے. جہاد کے اندر کچھ لوگوں کو لازماً اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. آگے مشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور ہونا یہ چاہیے کہ یہ لوگ علم حاصل کریں, علم کی دولت سے, نعمت سے مالا مال ہو جائے, اور اس کے بعد علم کی دولت سے لیس ہو کر کے یہ جب واپس پہنچے, اپنے گھر میں آئیں, اپنے قبیلے میں آئیں, اپنی قوم میں آئیں, کسی ملک اور خطے میں آئیں یا جائیں, ان کو چاہیے کہ کیا کریں, وہ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, انہیں ڈرائیں, انہیں آگاہ کریں, انہیں چوکنا کریں, شرک سے ڈرائیں, بدعات سے ڈرائیں, انحرافات سے ڈرائیں, الحاد سے ڈرائیں, حرام کاموں سے ڈرائیں, منکرات سے ڈرائیں, وقت اور حالات کی فتنوں سے آگاہ کریں. لعلہم یحذرون, امید ہے کہ یہ ضرور بچیں گے, ضرور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے, ہر طرح کی منکرات سے بچائیں گے. یہ آیت کریمہ مدارس اسلامیہ کی بنیاد سمجھانے کے لیے بہت بنیادی آیت کریمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں, میں ان میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر وقت کی قلت کا مسئلہ بھی ہے اور مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ. لیکن ایک دو حدیثوں کا تذکرہ کرنا مناسب ہوگا. وہ حدیثیں آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پاداش میں, اس کے نتیجے میں اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے, اور یہی وہ فلسفہ بھی بھسم ہو جاتا ہے, یہی وہ فلسفہ بھی دفن ہو جاتا ہے جب علم کے نام پر دین اور دنیا کے علم کی تفریق ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو علم کے راستے میں چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اگر یہ دین اور دنیا کی تعلیم کا فلسفہ اگر کوئی لائے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کا, یہ دین اور دنیا کی تعلیم اس کی تفریق کرنا صحیح نہیں ہے, تو پھر مجھے سوال کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علم کا راستہ چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. مجھے بتاؤ, جیوگرافی کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جائے گا تو جنت کا راستہ آسان ہوگا؟ سائنس کا علم حاصل کرنے جاؤ گے تو کیا آپ کے جنت کا راستہ آسان ہوگا؟ کوئی آدمی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, وکیل بنے, پیٹرول ڈیزل میکینک بنے, کیا اس علم کے لیے نکلنے والا جنت کے راستے پر چلے گا؟ تم خلط ملط کرتے ہو میرے بھائیوں. اللہ واسطے پورے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر, سلف امت کی سیرت کے اندر جہاں جہاں علم کا تذکرہ آیا ہے, علم کی فضیلت, علماء کی فضیلت, تعلیم کا مقام بیان کیا گیا ہے, اور سب سے مراد اللہ کے دین کا علم ہے, قرآن کا, سنت کا علم ہے, حلال و حرام کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, سب سے پہلے عقیدے کا علم ہے. یہ سارا علم مراد ہے. ہمارے استاد محترم علامہ عبد المحسن بن حمد العباد حافظہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے, اس وقت شاید دنیا کے سب سے بڑے حدیث کے عالم ہیں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا جہاں جہاں علم کی فضیلت ہے, علماء کا مقام ہے, تعلیم کا مقام بیان کیا گیا, اس سے مراد دین کا علم ہے, اس سے مراد قرآن کا, سنت کا, فقہ کا, عقیدے کا, شریعت کا علم. کوئی خلط ملط کرنے کی کوشش نہ کرے. یاد رکھو یہ علم عبادت ہے, یہ علم عبادت ہے جو قرآن کا, سنت کا علم ہے, اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی مسجدنا هذا، جو ہماری اس مسجد میں آئے، جو ہماری اس مسجد میں مسجد نبوی میں آئے، اور آئے تو کس لیے آئے؟ سننا غور سے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرید الا ان يتعلم شيئا او يعلم احدا غير او يعلم شيئا غيره، اسی لیے آئے کہ علم حاصل کرے یا لوگوں کو علم سکھائے، تو کے سوا کوئی مقصد نہ ہو. یا تو خود علم حاصل کرنے کے لیے آئے، یا لوگوں کو علم پہنچانے کے لیے آئے، تعلیم کے لیے آئے، تعلم کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کالمجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کی حیثیت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسی ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج یطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، مدارس میں جائے، جامعات میں جائے، اداروں میں جائے، میرے بھائیوں جا کر کے علم حاصل کرنا چاہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے. اسے بھی یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں وہ فی سبیل اللہ ہے. حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہی شمار کیا جائے گا یہاں تک کہ علم حاصل کر کے گھر واپس لوٹ آئے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کا مجاہد مانا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر علم دین کا جو مسئلہ ہے، مدارس، مکاتب، جامعات اور دیگر اسلامی تعلیمات کے جو مؤسسات اور صدق ہیں، یہ سب کا سب اصل میں دین اسلام کی بقا کا سب سے بڑا ضامن. یاد رکھنا، ہم اپنے ملک وطن کی اگر بات کریں تو یاد رکھیں اس ملک کے اندر ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے دینی مدارس کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. اگر آپ اس کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہو تو تاریخ اہل حدیث ہند کا مطالعہ کریں. ہمارے علماء نے تاریخ لکھی، ہندوستان کی تاریخ میں مدرسین، ہندوستان کی تاریخ میں مقررین، ہندوستان کی تاریخ میں مصنفین، باحثین، لمبی تاریخ ہے، جلدوں میں کتابیں لکھی گئی. یہ اتنا بڑا سرمایہ جو ملت کو ملا، کہاں سے ملا؟ کوئی بتائے ذرا. کیا کوئی تحقیق کرنے کا ادارہ ہے؟ کیا کوئی تصنیف سکھانے والا ہے؟ کیا کوئی تقریر سکھانے والا ہے؟ کیا کوئی عربی الگ سے سکھانے والا ہے؟ سارا مرکز اگر کچھ ہے تو یہی دینی مدارس ہیں، جہاں سے ہمارے علماء ہر طرح کے علم سے لیس ہو کر کے امت کو اپنے علم سے روشنی پہنچا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس موقع پر مجھے ایک دو باتیں بڑی بنیادی کرنی ہے، اور اس کے بعد کچھ باتیں خلاصے کی آپ کے سامنے کرنی اس حوالے سے کہ ان مدارس کی اہمیت اور ضرورت اگر ہے تو پھر ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کی حفاظت معنوی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی حفاظت ظاہری کیسے ہو سکتی ہے. اس پر میں دو تین نقطوں پر، چار نقطوں پر بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کہ ہمارا یہ ملک وطن عزیز، جہاں بہت سارے ادیان اور مذاہب کا یہ مرکز ہے، وہی اسلام سے نسبت رکھنے والے بہت سارے فرقوں کا بھی، بہت سارے مکاتب فکر کا بھی مرکز ہے. یہاں مختلف افکار، نظریات، اہداف، سوچ، جمعیات، اس طرح کے لوگ رہتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ہم اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر عقیدے کا بگاڑ کتنا ہے، بدعات کتنی ہے، انحرافات کتنا ہے، شرک کتنا ہے، خرافات کتنی ہے، انحرافات اخلاقی کتنی ہے، حرام و حلال کا مسئلہ کتنا نازک ہے، بد اخلاقی کا مسئلہ کتنا نازک ہے. اس حوالے سے جو کچھ بھی کارنامے آپ کو پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو مل رہے ہیں، یا بڑی تعداد ہمارے اہل علم کی آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں، یا ماضی میں ہم سے رخصت ہو چکی ہے، یا ابھی یہ طلبہ جو آگے تیار ہو رہے ہیں، ان سب کو جو ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں اس ملک میں عقیدے کا جو عقیدے کی اصلاح کا جو کارنامہ ہے، ان مدارس اسلامیہ کا کارنامہ ہے. اس ملک کے اندر جو بدعقیدگی کے علاوہ بد اخلاقی، حرام و حلال کی تمیز ختم کرنے کا جو فساد اور فتنہ تھا، الحاد کا حملہ، بے دینی کا حملہ، داخلی فتنے، خارجی فتنے، اپنوں کے پرائیوں کے، ان سارے فتنوں سے اگر کسی نے نبرد آزما ہونے کا بیڑا اٹھایا تو اس ملک کے وہ سچے علماء ہیں جنہوں نے دینی مدارس سے کسب فیض کیا اور علم کی روشنی سے اپنے آپ کو نور کیا اور اس مشن کو آگے لے کر کے بڑھے. آج اتنی بڑی تعداد ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے مدارس ہیں. ملک کے طول و عرض میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جو دینی مدارس کا
मदारिस अहले हदीस का जो जाल बिछा हुआ है, याद रखें ये वो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम देने का मरकज है जिसके जरिए से इस मुल्क के अंदर अकीदे की इस्लाह हुई है, अखलाक की इस्लाह हुई है, किरदार की इस्लाह हुई है, हर पहलू पर जो इस्लाह का काम हुआ है। इसके पीछे अगर अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नाम लिए जाने के काबिल है इस मिशन में हिस्सेदारी के लिए, तो हमारे अखलाक के कायम किए हुए मदारिस हैं। आज भी जो मदारिस इस्लामिया का क़याम किए हुए हमारे उलमा हैं, इनकी कोशिशें, इनकी कुर्बानियां, बहुत सारे दाखिली खारजी मुश्किलात, इन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए जो मदारिस इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं समझता हूँ एक इदारे के प्रोग्राम में हम शरीक हैं जो आपके सिरसी का तारीखी इदारा, अभी मैं नाज़िम साहब और अमीर मुहतरम की ज़बानी सुन रहा था, तकरीबन 100 साल इस इदारे को हो रहे, बड़ी खुशाइंद बात है। अल्लाह ताला मजीद तरक्की की तौफीक अता फरमाए। कमियों को, खामियों को भूल जाओ, नए आज़म के साथ नया काम करने को सोचो। ये पुरानी यादें, जो पुरानी चीजें हैं, इसके पीछे वो पड़ते हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो काम करना चाहते हैं वो माजी को भुलाकर नए आज़म से आगे बढ़ने की बात करते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, और इस मंच के ऊपर मुल्क का एक अजीम शान इदारा दिल्ली के अंदर कायम है, उसके सदर मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं, और आपके जुनूब की बस्ती में एक अजीम शान इदारा बनात का भी कायम है, जिसके सरपरस्त नाज़िम अमीर मोहतरम कर्नाटक और गोवा के शेख अब्दुल वहाब साहब भी मौजूद हैं। मेरे भाइयों, इस मौके पर यह मसला समझना बड़ा आसान है, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है, इसमें कोई उलझन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये इदारे कितना अजीम शान किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है मेरे भाइयों, वो ये है इन मदारिस इस्लामिया के खिलाफ होने वाले बहुत सारे महाज, और ये महाज दाखिली भी, ये महाज खारिजी भी है। मैं बहुत ज्यादा लंबा तबसरा नहीं करना चाहता, और ये नहीं सोचता, ये नहीं चाहता कि ये बातें मेरी कुछ सियासी अंदाज की बन जाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ बतौर इशारा कुछ बातें कहना चाहता हूँ, और इशारा अक्लमंदों के लिए काफी होता है। आप समझ सकते हैं मुल्क के हालात कैसे हैं। इस्लाम के खिलाफ, मदारिस इस्लामिया के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, इस्लामी मुअस्ससात के खिलाफ, इस्लामी मुक़द्दसात के खिलाफ क्या कुछ सूरत हाल बनती चली जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे जबरदस्त होने की हिम्मत अता फरमाए, और अपने फज़्ल व करम से, अपनी खुसूसी नुसरत से नवाजे। ये मिशन हमेशा हमेशा कायम रहे। हर तरह के हालात आए जाएं, बदले, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इसे अपने फज़्ल व करम से दवाम अता फरमाए, पायदारी अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इसे कायम कायम रखने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस मिशन पर लगे हुए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी रास्तों में आने वाली मुश्किलात को अल्लाह तबारक व तआला आसान फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसके बाद जो मसला है वो मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे भी मसाइल हैं जिनकी वजह से मदारिस तो मौजूद हैं, लेकिन मदारिस अंदर से खोखले हुए। और बहुत मादरत के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना, हो सकता है कोई बात जरा ज्यादा हो जाए और आप नाराज हो जाएं, लेकिन दरगुजर कर देना, मसले को समझ लेना। मैं आपसे ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, इन मदारिस की हिफाजत का मतलब इन दरो दीवार की हिफाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जाहिरी हिफाजत नहीं है। इसकी जाहिरी हिफाजत से ज्यादा अहम मसला उसकी मानवी हिफाजत का है। मेरे भाइयों, अगर हमने इन मदारिस के मानवीयत को खोखला कर दिया तो ये दरो दीवार के सिवा और स्ट्रक्चर के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेंगे। और छोटा मोटा जो काम चलता है मानवीयत के साथ चले, इस्तेहकाम के साथ चले, सही अकीदे की तालीम हो, सही सुन्नत की तालीम हो, सही मनहज की तालीम हो, शिर्क की तरदीद की जाए, बिदात की बेखुदी की जाए, इल्हाद और बेदीनी का खात्मा किया जाए। हमारे नौजवान, हमारे नौनिहाल बच्चे इस दौर में जिस तरह के नए नए फिक्रों से दो चार हो रहे हैं, मीडिया के रास्ते से बहुत सारे फिक्रों ने घेर रखा है। इन फिक्रों से जबरदस्त होने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमें बहुत संजीदगी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन मदारिस की मानवी हिफाजत करना इनकी जाहिरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। मेरे भाइयों, यहाँ तादाद हमने सुना छोटी तादाद है, अभी हमारे मशाइख के खिताबात से अंदाजा हुआ कि तादाद ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है। तादाद अगर कम भी है तो क्या हुआ, मानवीयत मजबूत रखो, असारत मजबूत रखो,
یہ 10 پر بھاری ہو جائیں گے, 100,000 پر بھاری ہو جائیں گے. ضروری ہے کہ جو نکلے آپ کے اداروں سے وہ جوہر بن کر کے نکلے, جو نکلے وہ کنڈن بن کر کے نکلے, وہ دنیا کا رخ موڑنے کی طاقت رکھے. شرک اور بدعت کے خلاف میرے بھائیوں پورے طور پر تیار ہو کر کے نکلے اور میدان عمل میں اترے. تو میرے بھائیوں پورے عزم کے ساتھ اترے, کسی طرح کا لاگ لپیٹ نہ ہو, کسی طرح کی بزدلی نہ ہو, کسی طرح کی اس کے سمجھوتے کا مسئلہ نہ ہو. اور جس طرح کے حالات آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے سننے کو ملتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رنگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مانوی حفاظت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں حالات ایسے ہو گئے, لیکن ہم جو ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں اس کا ٹھیکرا یا اس میں کوتاہی کا ذمہ دار ہم کس کو بنائیں گے؟ میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری ادا کرو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی ذمہ دار ہے. ہر ذمہ دار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. تو اپنی ذمہ داری کا خیال کرنا ضروری ہے. وہ ٹرسٹ کے لوگ, وہ مینجمنٹ کے لوگ, وہ سوسائٹی کے لوگ, وہ فائننس کرنے والے, وہ علماء ہوں, وہ مؤسسین ہوں, بانیات ہوں, مدرسین ہوں, اس کے خدام ہوں, سب کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور یہ مشن روایت کے طور پر نہ چلے, ذمہ داری کے ساتھ چلے, مشن کی طرح سے چلے. ہمارا یہ مقدس مشن تعلیم کا, تربیت کا, مدارس سے عبارت ہے. ان مدارس کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, کوئی بات منفی نہیں ہونی چاہیے. لوگ جو ہے تھوڑی کمیوں کوتاہیوں کو لے کر کے پورے طور پر منفی بات کرتے ہیں, نقصان پہنچانے کا نتیجہ نکلتا ہے. خبردار, اس طرح کی جرات کرنے کو اگر کسی نے جرات کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سخت ہو جائے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ان مدارس کے ان بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کو نہ دیکھو اور ان کے عظیم کردار کو دیکھو, اس کے اسٹرکچر کے بوسیدگی کو نہ دیکھو, بلکہ اس کی طاقت کو نہ دیکھو, اس کے معمولی نظام کو نہ دیکھو, بلکہ اس کے مشن کی عظمت کو دیکھو. میرے بھائیوں, اور میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا, میں آپ سے وہ اشارہ صرف کر دینا چاہتا ہوں, وہ اشارہ جو علامہ اقبال نے کبھی بیان کیا تھا جب وہ یورپ کا سفر کر کے آئے تھے. سب جانتے, اشارہ کرنا چاہتا ہوں, جب وہ واپس آئے تھے, لوٹے تھے, تو انہوں نے وہاں کا رنگ دیکھا تھا اور رنگ دیکھ کر کے کیا کہا تھا یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہے نا, بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے بچے اور علماء, ان کو حقیر نہ سمجھو, ان مدارس کی تنقید نہ کرو. اگر تم نے اس کی قدردانی نہ کی تو اللہ کی قسم ہے جو حشر ہوگا, جو نتیجہ نکلے گا, وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یورپ میں دیکھ کر کے آ چکا ہوں کیا حال ہے, کیسا الحاد ہے, کیسی بے دینی ہے, کیسا کفر و شرک ہے, کیسی آوارگی ہے, کیسی بد اخلاقی ہے, کیسی گراوٹ ہے. میں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں. یاد رکھو 800 سالہ غرناطہ کی, اندلس کی اور حمرا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی, لیکن کچھ نہیں باقی بچا, صرف وہ کھنڈرات باقی بچے ہیں بس. اور ملک ہندوستان کے اندر بھی اگر تم نے ان مدارس کی قیمت کو نہ سمجھا, اداروں کی قیمت کو نہ سمجھا, تو 800 سال اس ملک میں حکومت کرنے والے صرف اور صرف تاج محل اور لال قلعہ کے سوا کسی اور حوالے کی کوئی اور حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کر سکیں گے. یاد رکھو مسلمانوں, اہل حدیثوں, اپنے آپ کو, اپنے منصب کو, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. مدارس کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے. مدارس ایمان کی حفاظت, عمل کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت, اخلاق کی حفاظت, سماج کی حفاظت, امن و شانتی کی ضمانت ہے. یہ دہشت گردی کا اڈا نہیں ہے, بربریت کا اڈا نہیں. یہاں ٹوٹی چٹائیوں پر امن کی تعلیم دی جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میٹھی تعلیمات, وہ عظیم تعلیمات جن کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آ گیا تھا, وہ تعلیم دی جاتی ہے. کوئی ظلم نہیں, کوئی بربریت نہیں, کوئی ناانصافی نہیں, ایسی کسی بات کی تعلیم نہیں دی جاتی. یہ مدارس امن کا گہوارہ ہے, یہ مدارس شانتی کا مرکز ہے. غلط فہمیاں ہو سکتی ہے, سچائی اس کے خلاف ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کسی کی چھوٹی غلطی, کسی کی نجی غلطی,
इंफरादी गलती को किसी मिशन से न जोड़ो, इदारे से न जोड़ो, जमात से न जोड़ो, बल्कि वो उसकी निजी गलती हो सकती है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे होश के नाखुन लेने की तौफीक अता फरमाए, उसे तौबा करने की और अपनी जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आज ही कर रहा था कि अगर वो हालत जो आज धीरे धीरे देखने को मिलती है, वो हालत अगर आ गई तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, बड़े मसाइल खड़े होंगे। मैं इख्तिसार के साथ में 2-3-4 बातें आपके सामने आज करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि कुछ निकात की शक्ल में आपके सामने बात करूं तो शायद ये बात ज्यादा आसानी के साथ आपके समझ में आ सकती है और ये मसला बड़ी आसानी के साथ हम और आप समझ करके यहाँ से जा भी सकते हैं। याद रखो, ये मदरसा जो होता है, जो जामिया होता है, इसका मिशन बड़ा अजीम है। इस मिशन की अजमत के एतबार से हमारी जिम्मेदारियां अजीम हैं, हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। इसलिए इस मिशन की अजमत को कभी भी नजरअंदाज न करना। मुसलमानों, मैं आपके सामने वो अर्ज कर देना चाहता हूँ। बहरहाल वो बात तो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक सही तौर पर एक बात जिक्र करके मैं वो निकात जो 2-3 बातें हैं मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। मैं आज ये कर रहा हूँ कि आज जो मदारिस के अंदर वक्त की रियायत, हालात का तकाजा, इस तरह के जो मसाइल आ रहे हैं, इस नाम पर मदारिस के अंदर असरी उलूम, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस और दीगर सारे असरी सब्जेक्ट को दाखिल करने की मजबूरी अलग चीज, दाखिल करने की मजबूरी अलग चीज। हालात बन जाए, ज़रूरत हो जाए, तकाजा हो जाए और इस्तिरारी सूरत बन जाए तो अब जितनी जरूरत हो उतना ही बस। लेकिन अगर हमने ये फिजा बनाने की कोशिश कर ली कि भाई मदारिस को तो दीनी और शरई उलूम के लिए इस दौर में खास करना अच्छा नहीं है, बल्कि इसको ऐसा सिलेबस बनाया जाए कि तालिब इल्म पढ़े, उसके अंदर मदारिस शरीयत इस्लामिया के सारे उलूम भी हों, उसके अंदर असरी उलूम के सारे सब्जेक्ट हों, 10 सब्जेक्ट शरीयत के, 10 सब्जेक्ट असरी उलूम के भी रहें। एक तालिब इल्म 5वीं जमात 6वीं जमात आलिम फजीलत तक पहुंचे तो उसके बाद उसे जो ट्रैक पकड़ना हो पकड़ सकता है। वो चाहे आलिम बन करके रहे, वो चाहे मुदर्रिस बन करके रहे, चाहे वो खतीब बन करके रहे, और उसका दिल चाहे तो दुनिया की डिग्रियां ले, वो ग्रेजुएशन करे, एमए करे, दुनिया की आला तालीम हासिल करके दुनिया में तरक्की करे। याद रखो, मजबूरी जहां तक है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये फिजा बनाना शुरू कर दिया कि नहीं भाई मदारिस को दीनी तालीम की हद तक खास रखना अच्छा नहीं है, बल्कि इसको किसी भी तरह से इक्वल करने की कोशिश करो, बराबर करने की कोशिश करो, ताकि दुनिया में भी बच्चा तरक्की करे, आखिरत में भी तरक्की करे। मैं आपको ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कुरान करीम की आयतें, अल्लाह के नबी की हदीसें एक नहीं दसियों की तादाद में हैं। जहां दीन और दुनिया आपके सामने आ जाएंगे, वहां दीन को नहीं दुनिया को तरजीह इंसान देने के लिए तैयार हो जाता है। जहां आपके सामने दीन का भी रास्ता, दुनिया का भी रास्ता है, इंसान दीन को छोड़ करके दुनिया की तरफ माइल होता है। इसीलिए बड़ी तादाद में ये तो देखने को मिल रहा है कि वो उलमा, वो तलबा, वो मदारिस के खरीजी और फारिगीन जिन्होंने मदारिस से इल्म हासिल किया है, लेकिन उनके पास दुनिया की तरफ भी डिग्रियां हासिल करने के रास्ते खुले हुए थे, हर तरह से रास्ता खुला हुआ था। वो मदरसों से निकले तो मिंबर के न हुए, मदरसों के मुदर्रिस न बने, वो मिंबर के खतीब न बने, वो मुसन्निफ और वाहिद न बने, वो मुअल्लिम न बने, बल्कि वो दुनिया की डिग्रियां लेकर के दुनियादार हो गए। और इतना ही अगर होता तो भी कोई बात न थी, मामला इससे कहीं आगे चला गया। वही लोग मदारिस के खिलाफ महाज खड़ा करने लगे, मदारिस की नाकदरी करने लगे, मदारिस के खिलाफ हाथ उठाया, मदारिस के उलमा के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, मुदर्रिसीन, खुतबा, मुकर्रिरीन के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया, मदारिस में कीड़े निकालना शुरू कर दिया, उलमाए किराम के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। ये बड़ा खतरनाक मसला है। तो अब अगर जरूरत है, इस्तरार है, तो आप उसी एतबार से उतनी गुंजाइश रखें, बस ये सहन न बनाएं। मेरे भाइयों, अगर कोई कहता है इसमें क्या हरज की बात है कि अगर दीन के साथ दुनिया मिले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदारिस की बात करते हो, मुल्क के अंदर, इसके शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब के अंदर कॉलेज कितने हैं मेरे भाइयों, यूनिवर्सिटीज कितनी है, असरी उलूम के मराकिज कितने हैं? कितनी बार आपने सोचा कि इन कॉलेजों में शरीयत के उलूम भी दाखिल करना चाहिए, इन कॉलेज में अकीदा भी पढ़ाया जाना चाहिए, इन कॉलेज में तौहीद भी पढ़ाई जाए।
आपकी तफसीर भी पढ़ाई जाए, हदीस भी पढ़ाई जाए, कुछ सीरत भी पढ़ाई जाए। कितनी बार आपने सोचा इन जामियात के अंदर जहां असरी उलूम की तालीम होती है, इन जामियात के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर दीन की तालीम कितनी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। इसके लिए आपने कभी सोचा या नहीं सोचा? मदारिस अल्लाह के दीन की हिफाजत का ज़ामिन है। इस मदारिस की हिफाजत इस्लाम की हिफाजत है। मदारिस की हिफाजत अकीदे तौहीद की सुन्नत की हिफाजत है। इन मदारिस को जो इसी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाने और करने की तौफीक अता फरमाई है, इसको तो मिक्स करके कमजोर करना चाहते हो। मदारिस में असरी तालीम चाहिए ये तो कहते हो, लेकिन असरी उलूम के इदारों में, असरी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस के अंदर दीन की शरीयत की तालीम होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जबान क्यों नहीं खुलती? क्या चाहते हो? जो सिसकती बिलकती सूरत हाल है मदारिस, इसे भी मानवी तौर पर खोखला कर देना चाहते हो। गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। ये उलमा जो दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने खालिस दीने इस्लाम के उलूम का इल्म हासिल किया है, इसलिए तखस्सुस स्पेशलिटी है हदीस का, तफसीर का, अकीदे का। आपको मुतखस्सिस मिलता है, आप रुजू कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो ये मसला बड़ा नाजुक है और हालत क्या हो रही, इसी मगरिब की नकाली की वजह से वो सारा मंजर आपके सामने आ जाता है यूं। और किसी ने कहा था, अकबर इलाहाबादी ने, गालिबन मुझे ज्यादा इल्म नहीं है शेर शायरी का, लेकिन कहा था कि शेर मशहूर है कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। आज जो कॉलेज की फिजा, कॉलेज की फिजा नक्द करते हुए अकबर इलाहाबादी ने गालिबन कहा था, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता। अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अगर फिरौन ने कॉलेज खोल लिया होता तो बिला वजह कातिल है, कातिल है, कातिल है, सफाक है, इस बदनामी से तो कम से कम बच जाता। इसके जरिए न जाने क्या क्या हो रहा है। मेरे भाइयों, उन सब का तबसरा करने का मौका नहीं है। इल्हाद फैल रहा है इन कॉलेजों के जरिए से, और मेरे भाइयों, जॉब सर्कल की वजह से आज इर्तिदाद की लहर चल रही है। इसकी लहर है ये इर्तिदाद की लहर। लड़के मुर्तद हो रहे हैं गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं गैर मुस्लिम लड़कों के साथ। कॉलेज का बड़ा दखल है और जॉब सर्कल का बहुत बड़ा दखल है और दीगर बहुत सारे असबाब भी है मेरे भाइयों। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता था, जो इल्म जो तालीम आपको अल्लाह से न जोड़े, उस तालीम की कोई कीमत नहीं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। बातिल के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर क्या नारे तकबीर भी फितना। बज़मी ने कहा था, राजस्थान के एक शायर ने, उसके अकीदे से भी कोई मतलब नहीं मेरे भाइयों, लेकिन ये पैगाम समझना अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए। और हालत ये है कि आज ये मिक्सिंग और मिंगलिंग के नतीजे में रवादारी के नाम पर, रोशन ख्याली के नाम पर, और बहुत ज्यादा अपडेट होना चाहिए इस्लाम पर, जो शरई और असली का मुकम्मल बराबर का जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, इसका भी अंजाम बड़ा खतरनाक है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। आखिरी बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि 2-3 मिनट 4 मिनट बाकी बचे और मैं इस मुख्तसर वक्त में यही 2-3 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको इन आखिरी निकात पर खुसूसियत के साथ गौर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 5 निकात जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, 4 निकात है, गालिबन 5 निकात है, मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं। इसमें सबसे जो पहली बात है वो ये है, इन मदारिस के अंदर, और अभी बहुत सारी बातें हुई है हमारे इस दारुल हदीस अरबिया सलफिया सिरसी के मदरसे के बारे में, और सुबह से सिलसिला इसी के मुताबिक चल रहा है। इसके मुख्तलिफ कोशों पर गुफ्तगू हो रही है। इस पस मंजर में और पूरे मुल्क के मदारिस के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये 2-3 बातें हकीर ज़बान के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। ऐसे तालिबे इल्म ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना नजरअंदाज कर देना और रद्दी की टोकरी में डाल देना, और अगर मुफीद होगी तो इसे बरूए काम लाना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, इन मदारिस की हमें तो जरूरत के बाद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पर मैं बात कर रहा था कि मानवी हिफाजत भी जरूरी है और इसकी मादी और जाहिरी हिफाजत भी जरूरी है। इस हवाले से सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूँ कि देखिए मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम यहाँ बच्चों का फीस है, ग्रेड फीस है, आम बात करना चाहता हूँ। मदारिस के अंदर
بہت سارے حالات کی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے ادارے چھوٹے بڑے جامعات یا مدارس میں بچوں کے اوپر فیس نافذ کرنے کی صورتحال بن گئی اور ذمہ داران نے مجبور ہو کر کے فیسیں نافذ کر دی. ٹھیک ہے، اگر حالات اور ظروف ایسے بن گئے ہیں کہ ہمارے پاس لوگوں کا تعاون نہیں آتا اور صورتحال مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، تو فیسوں کے نفاذ کا جو مسئلہ ہے، فیسوں کی تنفیذ کا جو مسئلہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیسوں کا بوجھ نہ قائم کریں. میرے بھائیوں، عیسائی دنیا عیسائیت پھیلانے کے لیے ملین نہیں بلین خرچ کر رہی ہے. عیسائیت پھیلانے دنیا کو مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے بلین میں خرچ کر رہی ہے پیسے. اور آج ہم توحید و سنت سکھانے کے لیے بچوں سے فیس کا بوجھ ڈال کر کے انہیں مجبور کر رہے ہیں. اس لیے خبردار، اگر ضرورت ہے تو اعلیٰ قدر ضرورت اور کم سے کم بوجھ ہونا چاہیے. یا تو فیس نہ رہے اور ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق رہے. آج بڑی بڑی فیسوں نے بھی ان غریب بچوں کی کمروں کو اور ان کے باپ اور ان کے گارجینز کے کمروں کو کمزور کر دیا. ان کی پیٹھوں پر ایسا بوجھ ہے کہ باپ فیس نہیں دے سکتا. بچے کو توحید کہاں سے سکھائے، سنت کہاں سے سکھائے، عالم کہاں سے بنائے، حافظ کہاں سے بنائے. حالت اتنی نازک ہوتی جا رہی ہے، فیسوں کے بوجھ نے سرپرستوں کی کمر توڑ کر کے رکھ دیا ہے. خبردار. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ فیس کا بوجھ ہم نے نہیں اتارا تو ہم نے شروع میں کہا، درمیان میں کہا کہ اگر دین و دنیا کا موازنہ ہو جائے تو الا من رحم اللہ، ورنہ لوگ دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں. یاد رکھو، اگر فیس لے کر کے ہم دین کی تعلیم دیں گے، دنیا یہ کہے گی جب فیس ہی ادا کرنی ہے تو پھر مولوی کیوں بنانا، عالم کیوں بنانا، مسجد کے اندر مدرسے کے اندر پڑھانے والا کیوں بنانا، کیوں نہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے پیسہ بھی خرچ کرنا ہے تو دنیا کی ڈگریاں دلا کر کے لمبے پیسے کمائیں، دنیا کی آشائش حاصل کریں گے. یہ دین کی تعلیم سے برگشتہ کرنے کا ایک خاموش سبب بن جائے گا. اس لیے خبردار، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. دوسری جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم، میں اشارہ کر چکا ہوں، نصاب تعلیم میں بنیادی طور پر مدارس کے اندر شرعی علوم کو بالادستی ہونی چاہیے. کوشش اگر ہو کہ شرعی علوم پڑھائے جائیں تو شرعی علوم پڑھائے جائیں، ایک بھی سبجیکٹ داخل نہ کیا جائے. اور اگر تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ عصری علوم کو داخل کرنا پڑے گا، ایک دو ٹھیک ہے، حسب ضرورت داخل کیا جائے، لیکن اسے پورے طور پر ایکول یا پیرالل نہ بنا دیا جائے. دین اور دنیا کو کیوں برابر کرنا چاہتے ہو؟ اللہ نے زمین و آسمان کا فرق رکھا ہے دنیا اور آخرت میں، اس لیے اسے بھی خلط ملط کرنے سے بچنے کی ضرورت. تیسری جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ دینی مدارس کے اس پس منظر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج سننے اور دیکھنے میں آتا ہے بہت معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ شارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شارٹ ٹرم، 1 سالہ کورس، 2 سالہ کورس، اس سے کم اس سے زیادہ، اور اس کے بعد ڈگریاں وہی دی جا رہی ہیں جو 15 سال پڑھنے والے عالم فاضل کو دی جا رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ڈگریاں تو اسی طرح سے پرنٹ ہوئی، ادارے کا نام تو وہی ہے، لیکن کھوکھلا ہے اندر سے. عقیدے کا علم، سنت کا علم نہیں، منہج کا علم نہیں، سلف صالحین کی سیرت کا علم نہیں ہے. ایسے ہی اچکتی ہوئی معلومات، سرسری معلومات لے کر کے، ڈگری لے کر کے دنیا کے سامنے عالم فاضل بن کر کے گھومتا ہے. اور بہت دکھ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو تبصرہ کر کے بتاؤں، لیکن اشارہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اشارہ سمجھیں کہ آخر جو جتنا زیادہ علم میں وقت لگائے گا اتنا ہی تو علم کشید کرے گا. میرے بھائی، آخر صحابہ کرام کی زندگی میں جب بات کرنے کے لیے ہمارے علماء آتے ہیں اسلاف، تو صحابہ کرام پر بھی گفتگو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فلاں صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ لمبا عرصہ گزارا ہے. عبداللہ بن عمر ہیں، ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں اور دیگر صحابہ کرام. اور جو صحابہ کرام جن کو کم وقت ملا، جنہوں نے تھوڑا وقت گزارا، ان کا علم کے مقابلے میں کمزور ہے کہ نہیں کمزور، محدود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس لیے خبردار، یہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے، اس پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، علم ضرور پہنچایا جائے، لیکن ڈگریاں دے کر کے انہیں عالم فاضل بنا کر کے ان علماء کی صف میں کھڑے کرنے کی جرات نہ کی جائے. آج ہم سال کی بات کرتے ہیں، لوگ مہینے تعلیم دے کر کے سالوں کی ڈگریاں دے رہے ہیں. کوئی ماہانہ 2 دن، کوئی ماہانہ 4 دن، کوئی ماہانہ 6 دن پڑھاتا ہے اور اس کو 6 سال 8 سال 10 سال پڑھانے کے نام سے 10 سالہ عالمیت کی ڈگری دے رہا ہے. مدارس کو اندر سے کھوکھلا کرنے کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ.
ढांचा खड़ा है लेकिन प्रोडक्शन खोखला होता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे ही चौथी जो बात आपके सामने वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, कुरान, सुन्नत और सहाबे किराम, और आपने हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की वो बात बार बार सुनी है। बस मैं उसी को जिक्र कर लेना चाहता हूँ। इमाम इब्न सीरीन ने फरमाया था, इन्न हादल इल्म दीनुन फंजुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम। लोगों, ये दीन जो सीख रहे हो, इल्म जो है कुरान और सुन्नत का, ये इल्म दीन, कुरान का, सुन्नत का, इस्नाद का जो इल्म हासिल कर रहे हो, ये दीन है। दीन खेल तमाशा नहीं है कि जहां खड़े हुए तमाशा देख लिया, जहां खड़े हुए मनोरंजन कर लिया, नहीं, ये इल्म दीन है। दीन फंजुरु अम्मन ताखुदून दीनकुम। तो जरा सोच लो और कर लो कि तुम दीन किससे हासिल कर रहे हो। इसलिए मदारिस के अंदर, जामियात के अंदर, छोटे बड़े तमाम के तमामी इदारों की बात बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। असातिज़ा मुदर्रिसीन खालिस अकीदे वाले होने चाहिए, खालिस सुन्नत के रास्ते पर चलने वाले उलमा होना चाहिए, जिनकी जबान, जिनका कलम, जिनकी सोच, जिनका मिशन खालिस सलफियत और अहले हदीसियत का आलम बरदार। लोग छुप करके नहीं, ठग छुप करके नहीं, रवादारी के नाम पर नहीं, मुदाहनत नहीं, सुलह कुल्लियत नहीं, सेकुलर नजरिया नहीं, मेरे भाइयों, गुलाबी अंदाज का नजरिया नहीं, एकदम खरी तालीम होते रहे। कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई रुझान, कोई मैदान, ना अकीदे के फसाद का, ना मनहज के फसाद का, हरगिज़ नहीं। अगर हमने इसकी खिद का ख्याल न किया और हमारे पैदा होने वाले बच्चे, मदारिस से निकलने वाले बच्चे, अगर एक भी किसी ने बच्चे ने अगर अकीदे का, मनहज का इन्हिराफ अपने दिल में, दिमाग में दिखाया और बिंबर पर लेकर के आया, अल्लाह की कसम है सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी। इसलिए खबरदार, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। खाई तबल्त का चक्कर छोड़ दो मेरे भाई, दुनिया को नहीं अल्लाह को राजी करो। मुश्किलात भी होंगे तो अल्लाह आसान फरमा देगा। हम अपने मिशन पर कायम हैं, इसी को हम निजात का जरिया समझते हैं। इसलिए मदारिस को ऐसे ही आप टाइम पास न समझें, जैसे तैसे चलते रहे, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, और बहुत मादरत के साथ वक्त ज्यादा हो गया, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, मदारिस इस्लामिया की माली मदद करो। काफी बात हो चुकी है। माल से इन मदारिस के जड़ों को, इसके सुतूनों को मजबूत करो, अपना माल खर्च करो अल्लाह तबारक व तआला की दीन की नुसरत के, तालीम के लिए, तरबियत के लिए माल खर्च करो। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, याद रखो। हम वतन अजीज हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई इस्लामी निजाम नहीं है, कोई सऊदी अरब की तरह से वजारत तालीम का कोई बजट नहीं है जो मदारिस को मिलता है। इसलिए खबरदार, खबरदार याद रखना, हमने आपने अगर इस जिम्मेदारी को नहीं समझा और ये मदारिस सिसकने लगे, भिनकने लगे, इसकी साखें कमजोर होने लगी, अल्लाह तबारक व तआला का जवाबदेही सख्त हो जाएगी, सख्त जवाबदेही का सामना करना होगा। ये बहुत बड़ा मसला है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। और इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप अपने निजी माल से मदारिस की मदद करो। मदारिस के लोग आए, आपसे चंदा मांगे, आपसे रिक्वेस्ट करें, आकर के बार बार मिले, इसका मौका मत दो, मत। आपकी जिम्मेदारी, आओ, आपको अल्लाह ने माल दिया, आपके माल से तौहीद की सुन्नत की खिदमत होनी चाहिए। लेकर के आओ माल, रिक्वेस्ट करके, शुक्रिया अदा करके दे करके जाओ। अगर तुमने मदारिस पे काम करने वाले जिम्मेदारों को और उलमा को तुमने भीख मांगने की तरह समझ लिया, तो याद रखो कि ये भी सख्त मौक़िफ़ है आपका, जिसके नतीजे में सख्त जवाबदेही का मसला है, समझने की जरूरत है। आखिरी बिल्कुल जुमला क्या है मेरे भाइयों, अगर आप निजी माल से मदद नहीं कर सकते तो अपनी ज़कात से इन गरीब, फकीर, नादान तलबा को पढ़ाने के लिए, उनकी तालीम के लिए, तरबियत के लिए अपनी ज़कात का माल खर्च करके मदारिस को मजबूत करो। अहले इल्म ने यहां तक फतवा दिया, अगर यूरोप के इलाके में जहां इक्का दुक्का कोई मुसलमान होता है, अगर वहां पर मसाजिद नहीं है, मस्जिद नहीं है जहां इबादत कर सके नए मुसलमान, तो वहां मस्जिद को कायम करने के लिए भी ज़कात की रकम से मस्जिद को कायम किया जा सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और बादरत के साथ अभी जो हालात चल रहे हैं, मदारिस के खिलाफ जो माली बजट की फराहमी को लेकर के, ज़कात के मसारिफ का हवाला देकर के जो मदारिस को ज़कात के फंड से खारिज करने का काम चल रहा है, ये दबे खुले, चाहते न चाहते मदारिस की साख को कमजोर करने का काम चल रहा है।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دور نگاہی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو مدارس کے تئیں جامعات کے تئیں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.